من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد ولم يكن له كفوا أحد. الصلاة والسلام على النبي المحمود العامد والحامد المحمود الواصل إلى ما لا يراه حد محدود، النذير المؤيد والبشير المسدد والسيد الممجد بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما على ابن عمه وزوج ابنته وحبيبه ووزيره ووصيه وخليفته وصاحب عوضه ولبائه وشفاعته، المظهر بصفات الله والمنصوص بذات الله والمعروف بوجه الله والموصوم باسم الله، مولانا ومولى الكونين بالحسنين علي بن أبي طالب ولعنة الله عليهم ومبغضهم ومنكر فضائلهم ومقلب دينهم وعداء علي وعداء حسين من هذا اليوم إلى يوم القيامة. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. عزاداران شہدائے کربلا و اسیران کربلا کے درمیان اہل بیت میں شہدائے کربلا و اسیران کربلا کے آ چکے ہیں، ان کی خدمت میں درود کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ نزول فضائل حقیقت لسان اللہ ناطق برائے اقرار خالق مخلوق اول مدرجات کی بلندی کی خاطر خداوند عالم کی بارگاہ میں دل کی گہرائیوں سے مشق خداوندی کا وسیلہ دیتے ہوئے اور درود کا تحفہ پیش کریں۔ ارباب کرم الحمدللہ، اہل علم حضرات تشریف فرما ہے، اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ جب کوئی کتاب لکھی جاتی ہے تو مصنف کا پہلا یہ فریضہ بنتا ہے کہ کتاب کا آغاز کرنے سے قبل اس کے لیے ایک دیباچہ بنائے، مقدمہ،
بغیر مقدمہ کی کوئی کتاب نہیں ہوتی، اور جو کتب دینی پر نگاہ رکھتے ہیں خادم کے اس جملے کی تائید کریں گے کہ کتاب اس وقت تک نہیں پڑھتے جب تک کہ مقدمہ نہ پڑھے، اس کا دیباچہ مقدمہ پہلے اس کو پڑھا جاتا ہے۔ دیباچہ پڑھنے سے، مقدمہ پڑھنے سے آنے والے باتوں کا اتنا تو احساس ہو جاتا ہے کہ یہ کتاب کس عنوان پر لکھی گئی ہے اور اس میں کیا کیا مقاصد ہیں۔ تو یہ بنیادی چیز ہے ایک صحیفے کے لیے۔ جب صحیفے کے لیے مقدمہ ضروری ہے، پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں علی صحیفۃ مغلقۃ لم یقرأ احد۔ علی بڑی پیچیدہ کتاب ہے، تو جب علی بھی ایک کتاب ہے تو اس کا بھی کوئی مقدمہ ہونا چاہیے، اس کا بھی کوئی ایک دیباچہ مقدمہ ہونا چاہیے۔ تو میں یہاں صرف اتنا عرض کر دوں کہ اس مغلق کتاب کا دیباچہ ہے عین اللہ۔ اس مغلق کتاب کا جو مقدمہ ہے قبل از اعلان لا الہ الا اللہ، یعنی حکم لا الہ الا اللہ بعد میں آیا، پہلے صحیفہ آیا۔ تو اب نازل کرنے والے پر یہ واجب ہوا کہ جب یہ صحیفہ نازل کر رہا ہے تو اپنے منشا وہ مقصد کی تکمیل اسی صحیفے میں ہو، دوسری کتاب پڑھنے کی احتیاج نہیں۔ مجھے ختم سکینہ تک پہنچنا ہے۔ میرا یہ عقیدہ سمجھ لیں یا میری خواہش سمجھ لیں، جو چاہیں سمجھے، میں اپنے خواہش کا اظہار کر رہا ہوں۔ میری خواہش اتنی ہی ہے کہ ان کے نالین پر قدم بوس ہو جاؤں، سجدہ ریز ہو جاؤں، کیونکہ میری نگاہ میں اور میرے عقیدے کے اعتبار سے نبی زادیوں کے قدموں پر بھی حجاب ہے، اور مجھے اگر ان کی نالین بھی مل جائیں تو وہ میرے لیے بخشائش کا ذریعہ ہو جائے، وسیلہ ہو جائے۔ تو مجھے قدم سکینہ تک پہنچنا ہے، تو اس کی خاطر خادم پہلے ایک دیباچہ قائم کر رہا ہے، ایک مقدمہ قائم کر رہا ہے۔ جب یہ مقدمے کی تکمیل ہو جائے گی، صحیفہ سکینہ کا وارخ نہیں، اگر اس کے ایک سطر بھی سنا دوں تو یقیناً یہ میرا محترم مجمع عارف سکینہ ہو جائے گا۔ یہ میرے لیے
امتحان کی منزل ہے کہ اس شہزادی کے ذکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ جو حجابات میں رہتی تھی، جو حجابات میں ہیں، پس حجاب کیا ہے وہ میں نہیں جانتا، وہی بتا سکتا ہے جو تعارف سکینہ کرایا، تعارف سکینہ امام کروائے، کیونکہ سکینہ تو حجاب میں ہے، حجاب کی باتوں سے میں واقف نہیں ہو سکتا، اسی لیے میں نے یہ چاہا کہ پہلے اس صحیفے پر گفتگو کروں جو مغلق صحیفہ ہے، کہ وہ صحیفہ کیا ہے۔ تو خادم نے یہ معروضہ کیا کہ اس صحیفے کے مقدمے کو عین اللہ، وجہ اللہ، جنب اللہ، نفس اللہ، ید اللہ کہتے ہیں، اور اس کا کاتب عاجز نہیں، کیونکہ صحیفہ من جانب خدا نازل ہوا ہے، تو خدا پر واجب ہوا مقدمہ بھی لکھے۔ تو پیغمبر اسلام نے صرف جوف کعبہ میں مقدمہ پڑھ کر سنایا کہ یہ ایک ایسا صحیفہ ہے کہ نہ تم اس کو مکمل آپ کہہ سکتے، نہ یہ کہ مکمل معبود کہہ سکتے۔ کیوں کہ اس مقدمے میں صرف عین اللہ، وجہ اللہ، جنب اللہ، نفس اللہ، ید اللہ، مشیت اللہ، ارادت اللہ نہیں تھا، بلکہ اسی مقدمے میں جہاں عین اللہ، وجہ اللہ، جنب اللہ، نفس اللہ، ید اللہ تھا، وہیں پر لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، عزموں کا عزمی تھا۔ اسی لیے میں نہ مکمل عبد کہہ رہا ہوں، نہ مکمل معبود کہہ رہا ہوں۔ اسی لیے اب ایک ہی لفظ رہ گئی، جب نہ مکمل عبد ہے نہ معبود ہے، ایک سرحد ہے، یا اللہ ایک سرحد ہے، اور یہ طے شدہ بات ہے کہ سرحد دونوں کی ہوتی ہے، اور فرمایا سرحد دونوں کی، اور ایک مملکت سے دوسری مملکت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ سرحد پار نہ کریں۔ سرحد کے پار کرنے کے بعد دوسری مملکت میں، ابھی زائرین بیٹھے ہیں یہاں پر، تو ایک زائرین آئے ہیں تو یقیناً عراق کی زیارت کی، ایران کی بھی زیارت کی، عراق، ایران کی زیارت سے مراد مشہد مقدس کی زیارت، معصوم خم کی زیارت، اور مقامی زیارات سے مشرف ہوئے، تو یہ ان کو اس وقت تک مشہد نہیں ملا جب تک کہ سرحد پار نہ کریں۔ سرحد کے پار کرنے کے بعد مشہد مقدس کی زیارت ہوئی، اور اگر کوئی ایران سے عراق جا رہا ہے تو عراق میں اس وقت تک قدم نہیں رکھ سکتا جب تک کہ سرحد پار نہ کرے، اور اتفاق کی بات یہ ہے سرحد کا پار کرنا آپ کے اختیارات میں نہیں ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ سرحد کا پار کرنا آپ حضرات کے اختیارات میں نہیں ہے، کیونکہ سرحد پر اننون آدمی نہیں آ سکتا جس کو ویزا نہیں ملے۔ تو پتہ چلا جس کو ویزا ملے یعنی عبودیت کا خروج ہو، عبودیت کا ادھر سے خروج ہوا، تو اب سرحد ملی، جب سرحد ملی تو آپ کدھر داخل ہوئے؟ کئی ایک جملے ذہن میں آ رہے ہیں، ربوبیت سمجھو، یعنی پتہ چلا عبودیت سے ربوبیت، بغیر ویزے کے نہیں جا سکتے، بغیر ویزے کے نہیں جا سکتے۔ اور یہ جو سرحد ہے یہ سرحد بے نیاز ہے، نیاز مند دونوں ہیں،
نیاز مند دونوں ہیں. سرحد بے نیاز ہے، گھبرانے نہیں، پریشان نہیں ہونا. اگر آغاز ہی میں گھبرا لیں گے میں ذکر نہیں کر سکوں گا، کیا معروضہ کر رہا ہوں. اور فرمائیں سرحد بے نیاز ہے. سرحد عراق کو بھی احتیاج ہے سرحد کی، ایران کو بھی احتیاج ہے سرحد کی. سرحد کا کام ہے دونوں سے ملانا، سرحد کا کام ہے دونوں سے ملانا. زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. بہت سہل انداز میں گفتگو کر رہا ہے خادم، تاکہ یہ نوجوان بچے بھی اگر متوجہ رہیں تو انشاءاللہ وہ بھی محظوظ ہوں گے. زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. ان ذکر ہو کیا ہوا؟ ذکر محمد ہو گیا. ذکر محمد ذکر خدا. جب تک سرحد پر نہ آئے، جب تک سرحد پر نہ آئے، نہ عراق کی زیارت ملے گی نہ ایران کی زیارت ملے گی. یعنی نہ محمد عربی ملیں گے نہ اللہ ملے گا. تو پتہ چلا جو ملا دے اس کو امام کہتے ہیں. جب ایسا امام سکینہ کا تعارف کرا دے، یا اللہ درود کا تحفہ پیش کرنا محمد والے. مطمئن نہیں ہوا، میں مطمئن نہیں ہوا. دیکھیں یہ بھی طے شدہ بات ہے بھائی. نماز میت میں پڑھتے ہیں وَحْشُرْهُ مَعَ مَنْ كَانَ يَتَبَوَّأُ مِنَ الْأَئِمَّةِ الطَّاهِرِينَ. اس مرنے والے کا حشر اس امام کے ساتھ ہو جس سے اس کو زیادہ محبت. تو پتہ چلا امام تو 12 ہے مگر پھر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ حشر ہو جس سے اس کو زیادہ محبت تھی. تو اب اس میرے محترم مجمع میں پتہ نہیں کتنے وہ شاخ سکینہ بیٹھے. ہاں جو سکینہ کو چاہتے ہیں وہی محظوظ ہوں گے، وہی خوش ہوں گے، محظوظ ہوں گے. اور اگر اس وقت اگر آپ محظوظ نہیں، انشاءاللہ تعالی ذکر کو ایک منزل پر پہنچاؤں گا تو وہاں سمجھ میں آئے گا کہ عظمت سکینہ کیا ہے. درود کا تحفہ پیش کریں محمد والے. دیکھیں عظمت سکینہ. ایک جملہ سن لیں فی الوقت، ایک جملہ سن لیں کہ خداوند عالم اپنے کلام پرس حکمت میں ارشاد فرمایا ہے رسول خدا سے مخاطب ہو کر قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. حبیب اجر میں کچھ نہیں چاہتا مگر یہ کہ تمہارے اقربا کی مودت اختیار کرنی ہوگی. یہ اقربائے پیغمبر اسلام کون؟ تو آل محمد. یہ آل محمد اقربائے پیغمبر اسلام ہے. ان کی مودت ہم پر فرض ہے برائے قبولیت عبادات. اگر اہل بیت سے محبت نہیں ہے عبادات قبول نہیں ہوں گے، رائے گاہ جانے والے. یہی نہیں خداوند عالم جو جنت جہنم کو بنایا ہے یہ کہہ کر بنایا ہے لَوِ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَى حُبِّ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ لَمَا خَلَقَ اللَّهُ النَّارَ. اگر ساری مخلوق علی کی محبت پر جمع ہو جاتی تو میں جہنم کو خلق ہی نہیں کرتا. تو پتہ چلا جنت بھی بربنائے عشق علی ہے، بربنائے عشق علی ہے. اب محبت کی عظمت سنو کہ محبت کیا ہے. محبت کہتے کس کو ہے؟ اگر محبت کو پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو پہاڑ پارا پارا، جیسے کہ قرآن کو یعنی اللہ کے کلام کو پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو کیا ہوتا؟ پارا پارا. تو پتہ چلا محبت کی وہی عظمت ہے جو آیات قرآنی کی ہے. جو آیات قرآنی کی ہے، انہیں قرآن کی جتنی عظمت ہے اللہ اکبر وہی محبت ہے. اسی لیے خداوند عالم اجر میں محبت کے سوا کچھ نہیں طلب کر رہا ہے.
مجھے کچھ نہیں چاہیے، صرف میرے معشوقین سے تم عشق کر لو، کیونکہ میں ہو کر رہا ہوں، میں ہو کر رہا ہوں۔ تو پتہ چلا عشق ایسی باعظمت چیز ہے کہ اگر پہاڑ پر نازل، پہاڑ میں تحمل نہیں ہے، پہاڑ میں تحمل اور محبت کا تعلق اس اعضائے جسمانی میں کسی چیز سے نہیں ہے الا قلب۔ تو پتہ چلا قلب برائے محبت ہے، قلب برائے محبت ہے، تو قلب میں تحمل ہے، پہاڑ پر نہیں ہے۔ جیسے کہ قرآن قلب محمد پر، پہاڑ پر نہیں، تو وہاں بھی قرآن قلب پر، یہاں بھی محبت قلب پر۔ تو پتہ چلا قلب میں تحمل ہے، کاہے کا؟ عشق کا تحمل کر رہا ہے، ورنہ قلب بھی پارا پارا ہو جاتا۔ قلب کو کیا کہتے ہیں؟ امام۔ تو پتہ چلا وجود انسانی میں جس کو امام کہا گیا ہے اسی پر مودت کو فرض کیا ہے، مودت کو فرض کیا گیا ہے، جس کو امام کہتے ہیں اسی میں تحمل ہے، اسی میں تحمل ہے۔ اب ایک جملہ سن لیں، اب ایک جملہ، اگر یہ میری گفتگو آپ حضرات تک پہنچی ہے تو انشاءاللہ آپ حضرات خود بیداریوں کا ثبوت دیں گے۔ قرآن پہاڑ پر، پھر دوہرانا، قرآن پہاڑ پر اگر نازل ہوتا پارا پارا ہو جاتا، محبت پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو کیا ہوتا؟ پارا پارا۔ تو پتہ چلا پہاڑ نہ محبت کو برداشت کر سکتا ہے، نہ قرآن کو برداشت کر سکتا ہے۔ موسیٰ کا واقعہ پڑھا، جب موسیٰ کا واقعہ پڑھا تو وہاں نور کا بھی تحمل نہیں ہوا۔ کیا ہو گیا؟ نور کا بھی تحمل نہیں، کہے گا جلوہ، جلوہ تو خدا کہہ رہا ہے اگر یہ پہاڑ اپنے مقام پر، تو پتہ چلا جلوہ علی و محمد بھی، اس کا تحمل پہاڑ نہیں، اولو العزم پیغمبر بھی نہیں، جلوہ دیکھ نہیں سکتے، تو چنانچہ نتیجتاً وہ بے ہوش ہو گئے، پہاڑ اپنے مقام پر نہیں ٹک سکا۔ قرآن اگر پہاڑ پر نازل ہوتا پارا پارا ہو جاتا، اور اگر عشق و محبت کو پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ بھی پارا پارا۔ اب اندازہ لگائیں آپ کے قلب کا، اسی لیے کہا گیا ان المومن افضل من الکعبہ، مومن کعبے سے افضل ہے، کیونکہ آمد پر دیکھا یہ گیا کہ در بنا پھٹا، قلب مومن میں علی آرات پھٹ رہا نہیں۔ اللہ درود کا توبہ پیش کرنا بابا سے بلند۔ اللہ اکبر، الحمدللہ بیدار ہو گئے۔ اب جملہ سنیں، اب جملہ آپ حضرات کی بارگاہ تک خادم پہنچا رہا ہے۔ میرا کام ہے تلاوت کرنا، قبول کرنا آپ کا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ پھر دوہرا رہا ہے خادم، موسیٰ خواہش کرے جلوے کی تو وہ موسیٰ بے ہوش ہو گئے، پہاڑ اپنے مقام پر نہیں ٹکا۔ قرآن نازل ہوتا تو وہ بھی پارا پارا ہو جاتا۔ محبت کو اگر پہاڑ پر نازل کرتا تو پارا پارا۔ خداوند عالم جانتا ہے کہ مومن کا قلب اتنا قوی ہے، اس میں اتنا تحمل ہے کہ وہ مودت کو قبول کر سکتا ہے۔ اسی لیے کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ جاگو، بیدار رہو، جملہ سنو،
ہم پر اقربا کی مودت ہے، امام سکینہ سے محبت کر رہے ہیں۔ اللہ رے عظمت سکینہ، کیا عظمت سکینہ ہے؟ یعنی جس کی مودت ہم پر فرض ہے۔ دوسرا جملہ سنو بیدار ہے، عظمت سکینہ کو اگر جاننا چاہتے ہو تو سنو دوسرا جملہ سنو، ولایت جس سے محبت کرے۔ یا اللہ مولا خوش رکھے، درود کا تحفہ پیش کرے بابا کے بلان۔ یا علی 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 کیا کہنے چاہ رہا ہوں، پہنچ گئے آپ حضرات، علماء کا مجمع ہے، عرفاء کا مجمع ہے، اہل علم حضرات تشریف فرما ہے، پہنچ گئے، جس کی مودت ہم پر فرض ہے، امام کی مودت ہم پر ہے، امام سکینہ سے اور ولایت سکینہ سے کیا کر رہے؟ عشق، یا اللہ عشق اب طے آپ کریں، امامت کی یہ تعریف کی گئی ہے، امامت تقدم کو کہتے ہیں، اب آپ طے کرو سکینہ کب سے؟ یا علی 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 درود کا تحفہ پیش کرے بابا کے بلان۔ اللہ اکبر۔ صحیفہ وفا کا ایک پارہ ہے، سکینہ دوسرا پارہ ہے عباس۔ یا علی مولا آج ایک پارے کی تلاوت ہے، یہاں پر میں ایک سورہ کی تلاوت کر رہا ہوں، آج 20 محرم ایک سورہ کی تلاوت کر رہا ہوں، اس سورہ کا نام ہے سکینہ۔ یا اللہ اس سورہ کا نام ہے سکینہ۔ 25 محرم کو دوسرے سورہ کی تلاوت کروں گا، اس سورہ کا نام ہے باب الحوائج۔ درود کا تحفہ پیش کرے بابا کے بلان۔ اللہ اکبر۔ ولایت سکینہ سے محبت لازم ہے، ولایت دیکھو پھر عشق سمجھ میں آئے۔ یا اللہ لازم ہے، ولایت دیکھو تو عشق سمجھ میں آئے گا کہ لازم ہے ولایت کیا ہے، لازم ہے ولایت علم ہے۔ یا اللہ لازم ہے ولایت علم ہے، لازم ہے ولایت قدرت ہے، لازم ہے ولایت حکم ہے۔ میں کہہ دیا ولایت محبت کر رہی ہے، تو دل یہ چاہا کہ اب میں ولایت کی تفسیر کروں اجمالاً تو میں کہہ سکتا ہوں علم سکینہ سے محبت۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، کون کس سے محبت کر رہا ہے؟ ارے تم اقربائے پیغمبر اسلام سے محبت کر رہے ہیں۔ اقربائے پیغمبر اسلام کون؟ امام ہے، ولایت ہی ولایت ہے، ان کی اصل ولایت، ان کی اصل الوہیت۔
ان کی اصل ہے الوہیت، الوہیت سے امامت ظاہر ہوئی. یا اللہ، الوہیت سے امامت ظاہر ہوئی ہے. تو چنانچہ ولایت محبت کر رہی ہے، ولایت محبت کر رہی ہے. ولایت علم، علم سکینہ سے محبت. میں اپنے جہل کا اقرار کر رہا ہوں، مگر اتنا ضرور ہے ایک ساتھ تو پڑھ سکتا ہوں، ایک ساتھ تو سکینہ سکینہ کر سکتا ہوں، ایک ساتھ. علم سکینہ سے محبت، علم سکینہ سے محبت. خدرت، بولنا، گھبرانا نہیں، گھبرانا نہیں. کوئی بخال تقریر میں کر رہا ہے. ہاں جاہل ہوں مگر یاد ہی مدد بولا، علم آیا. اس کے بعد فراز منبر پر آ کر ذکر کر رہا ہوں. کون کون؟ خدرت. کس سے؟ یا اللہ، بولیں گے جو خاموش ہے وہ بھی بولیں گے. سکینہ سے محبت ہے تو بولیں گے، سکینہ سے محبت ہے تو بولیں گے. اب سکینہ سے تو محبت ہونی چاہیے کیونکہ تم حسین سے محبت کرتے ہیں. حسین سکینہ سے محبت کر رہے ہیں. حسین کیا ہے؟ خداوند عالم، خداوند عالم کر رہا ہے. حدیث قدسی ہے، اے رسول میں نے تمہارا اکرام کیا ہے، میں نے تمہارا اکرام کیا ہے حسنین کے سبب. تو پتا چلا حسن اور حسین کے سبب رسول کا اکرام ہوا. یہ حسین، یہ حسین سکینہ سے عشق، ہاں 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 سکینہ سے عشق کر رہا ہے. کون؟ حسین. پے کرے ولایت، پے کرے ولایت ہے. ولایت ایک جز اشارہ کیا علم. اب علم کو پھیلاؤں، وقت بڑھ جائے گا. معرفت کی بنیاد کو علم کہتے ہیں. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. آئے غور کرے کیا کہہ رہا ہے خادم. ہر چیز کی ایک اصل ہوتی ہے، ایک بنیاد ہوتی ہے. بنیاد، معرفت کی بنیاد کو علم کہتے ہیں. معرفت کی بنیاد کو علم کہتے ہیں. تو پتا چلا علم بنیاد بنے تو معرفت ہے، معرفت ہو تو محبت ہے، محبت ہے تو اطاعت ہے. اس لیے خادم کہہ رہا ہے میں اشارے کر رہا ہوں. ایک آدھ گھنٹہ میرے لیے کوئی چیز نہیں ہے، صرف علم پر گفتگو کروں. اشارہ کیا علم بنیاد ہے. اصل چھپی ہوئی ہوتی ہے، اصل چھپی ہوئی، یعنی علم حجاب میں ہے، معرفت ظاہر ہے. نہیں پہنچا سکا. علی کہہ رہے ہیں انا علم اللہ، میں علم خدا ہوں. علی علم خدا ہے. ظاہر صفت، معرفت، بنیاد علم. تو پتا چلا بنیاد علم ہے. ولایت کے جو 3 قسمیں ہیں اور 3 میں سے اگر ایک بھی نکال دی جائے ولایت نہیں. تو پتا چلا اس کا ایک جز ہے علم. کیا ہے؟ علم. علم محبت کر رہا ہے. علم سکینہ سے محبت کر رہا ہے. دوسرا جملہ خدرت. خدرت سکینہ سے محبت. یا اللہ، اگر میں دلیل
دلیل دے کر نہ اتروں تو سمجھنا کہ میری گفتگو نامکمل ہے. میں دلیل دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، دلیل دوں گا میں، کیونکہ آپ کی خاموشیاں بتائیں مجھے دلیل دینا پڑ رہا. آپ مجبور کر دیے مجھے دلیل دینے پر. مگر یاد رکھو کہ کب تک دلیل دلیل دلیل، جبکہ علی خود کہہ رہے ہیں یا من دلہ. اور چنانچہ علم و محبت قدرت کس سے؟ سکینہ سے. قدرت محبت ولایت کا تیسرا جز ہے حکم. تو پتہ چلا حکم خود محبت. یا اللہ نہیں یار بیدار نہیں ہوئے، ایسے نہیں سنتے. ارے بڑی مشکل منزل سے خادم گزر رہا ہے. عرض کر چکا کہ ہر ذاکر یہی کہتا نا کتابوں میں یہ آیا ہے 3 یا 4 سال 3 یا 4 سال اب فضائل پڑھیں. بہت مشکل امر ہے، کٹھن امر ہے. اب سنیں، علم ہو گیا. علم پہ ابھی گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. قدرت حکم 2 اشارے کروں گا صرف. قدرت سنبھل کر سننا، وہ فتویٰ تو نہیں آئے گا نا. خیر وہ یہ لائف بھی ہو رہا ہے، فتوے آئیں گے تو یہاں سے آئیں گے ان کے پاس. مگر الحمدللہ ابھی تک تو جتنے بھی میرے مجالس لائف ہوئے ہیں کہیں سے کوئی ان لائک نہیں ہے. ہاں سب لائک ہے، سب لائک کیے ہیں الحمدللہ ابھی تک لائک. اب یہ بھی اس لیے لائک کریں گے کہ حسین سکینہ کو لائک کرتے تھے. ہاں تو آپ ان لائک کیسا کریں گے؟ اگر آپ ان لائک کر دیے تو یہاں پر سکینہ کی نفی نہیں ہے، یہاں سکینہ کی نفی نہیں بلکہ حسین کی نفی ہو جائے گی. حسین کی نفی. ایک درود کا تحفہ شایان شان ذکر مولانا علی پیش کرتے ہیں. اللہ اکبر. تو چنانچہ قدرت حکم دونوں سکینہ سے محبت کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اب سکینہ نے چاہا کہ یہ بتا دوں کہ میں کیا ہوں. تھوڑا بیدار رہنا بھائی، تھوڑا بیدار رہنا. دیکھیں جب تک کہ پڑھانا ہے پڑھائیے، اگر بیداریاں ہیں تو میں پڑھنے تیار ہوں. تو کیا ذکر کر رہا ہے خادم؟ سکینہ نے چاہا اب بتاؤں میں کیا ہوں. کیسے سمجھائی؟ ایک مرتبہ خیمے سے باہر آئی، خیمے سے باہر آئی، آ کر قدرت سے کہہ رہی ہے نیچے اترو. کون ذکر کر رہا ہے معلوم تو اس لیے میں نے نعرے اخباری بھیجا ہے. مجلس بہت دور تک جا رہی ہے، پتہ تو چلے کہ تقریر کرنے والے کا مذہب کیا ہے، مسلک کیا ہے. اس لیے میں نے اپنے مسلک کا اظہار کیا کہ اخباری دیکھو کیسے، دیکھو خبر ملی ہے ہم کو، کربلا سے ہم خبر لیے، کربلا سے ہم خبر لیے اور اب یہاں خوسین میں سنا رہے ہیں. یا اللہ مولا خوش رکھے.
مولا سلامت رکھے. ولایت علم، قدرت، حکم. ولایت جیسے ہی ذوالجناح سے اتری، جیسے ہی ذوالجناح سے اتری، بولو گھبراؤ نہیں، علم آ گیا. قدرت آ گئی. اللہ رے سکینہ، یا اللہ، یا اللہ، جن کا حکم سننا ہم پر واجب. بانی مجلس تو بانیان مجلس، بانی نہیں، بانیان مجلس تو اطمینان سے ہے. اب ہمیں پتہ ہے کہ اب ہم کس کیفیت سے گزر رہے ہیں وہ اب ہم جانتے ہیں. کیونکہ اگر ذرہ برابر بھی لغزش ہو جائے، اللہ 72 ہیں پکڑنے والے، نہیں سمجھے؟ 73 فرقے ہوں گے، 73 میں ایک ناجی ہے تو پتہ چلا 72 گرفت میں لینے والے ہیں. یہ کیسا، وہ کیسا، یہ اب سنو یہ نانی اماں کا نہیں ہے. قصے کہانی سنانے نہیں آیا، قصے کہانی سنانے نہیں آیا. ذوالجناح میں اتنی جرت نہیں ہوئی، آگے بڑھے. ہائے ہائے، ذوالجناح میں جرت نہیں ہے آگے بڑھنے کی. ہر چند کے امام اس کو کہتے ہیں جس کی ہر شے موتی ہو. ہر شے جس کی موتی ہو اس کو امام پڑھے. کتابیں پڑھے مل جائے گا. خطبات زینب پڑھیں، خطبات سید سجاد پڑھیں، خطبات سکینہ پڑھیں، خطبات ام کلثوم پڑھیں. اس میں مل جائے گا کہ جانور کی ہنہناہٹ. علی اصغر ہاتھوں پہ ہے، ہاتھوں پر ہے. جیسے ہی علی اکبر نے علی اصغر نے لشکر کو دیکھا، جیسے کہ جو یہ مثال دی جاتی ہے نا، ایک مثال ہے نا کہ سوئیں گری تو وہ عالم ہو گیا تھا کربلا میں. بتا دیا کہ ہم کیا ہیں. یہ نہیں سمجھنا ہاتھوں پر ہے. حسین یہ بتانا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ 2 سفر کو یہاں جو مجلس ہوگی اس میں شہزادے علی اصغر کا ذکر ہوگا. جب بات آئی گئی ہے تو سنتے چلے. حسین یہ بتا رہے ہیں قدرت کے ہاتھوں پر تو یہ نہیں سمجھنا اہل بیت کا گھرانہ ہے، صاحب قدرت ہے. دوسرا جملہ کہہ دوں قبول کر لیں گے نا. دوسرا جملہ مالک قدرت ہے. درود کا تحفہ پیش کریں محمد و آل محمد. قرآن کی آواز دے رہی ہے. باب الیقین کہ سائل ہمارے در کا سائل ہے. میں آواز دے رہی ہوں، میں پکار کر رہی ہوں، میری تلاوت کر. کیوں نہیں کر رہا ہے؟ تو میں نے اس آیت کی بارگاہ میں دست ادب کو جوڑ کر کہا جیسے آپ کا حکم ہے، کیونکہ آپ اللہ کا کلام ہے.
اور چنانچہ آیت جو مجھے آواز دے رہی ہے وہ آیت ہے اطیعوا اللہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولُو الْأَمْرِ منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اولو الامر کی۔ سکینہ بتانا چاہ رہی ہے ہماری عظمت کیا ہے، ہمارا مقام کیا ہے، ہماری عظمت کیا ہے، ہماری فضیلت کیا ہے۔ اے یزیدی لشکر دیکھ دیکھ، کیونکہ ہمارا فعل بھی حجت ہے۔ ہائے ہائے یا مولا، اللہ اکبر۔ سنو سنو دوستو، ذوالجناب آ گئی، امام کریں، چل چل۔ ارے ہر شے کا حاکم امام، یا اللہ، ہر شے کا حاکم امام، امام کہہ رہے ہیں چل۔ ایک مرتبہ سجدہ کیا، ہائے ہائے، یعنی پائے سکینہ پہ سجدہ کیا، سجدہ کر کر یہ کہہ رہا ہے سر نہیں اٹھا سکتا تو قدم کیا اٹھاؤ۔ اطاعت کس کی؟ امام کی۔ ارے لطف نہیں آیا بھائی، ابھی لطف نہیں آیا، مجھے نہیں آیا، آپ کو نہیں، مجھے نہیں آیا، مجھے نہیں آیا۔ بل یہ جانو کہ امام کی سواری کیا ہوتی ہے۔ ہائے 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 ہائے، امام کی سواری، حسین نے خواہش کی سواری کی، رسول خدا کے پاس سواری نہیں سواریاں تھے، کہا نہیں نہیں میں خود بنوں گا، تو کہہ لینے دو نبوت کا رکوع رکوع میں آئے تو پشت پر امام، اور جب دیدار خدا ہو، جب دیدار خدا ہو تو اس وقت پشت پر امام، اور رکوع نہیں۔ یعنی میں کہہ سکتا ہوں ایک مقام پر رکوع ہوا، دوسرے مقام پر سجدہ ہوا، کاش کے پہنچ جاتے ہوتے۔ ارے بھائی، نماز بغیر رکوع کے ہے نہیں، پہلے رکوع ہے، اس کے بعد سجدہ ہے نا، اس کے بعد سجدہ ہے۔ یہاں پر سواری کی خواہش ہے، یہ رکوع ہے، مصلی پر آئے سجدہ ہے، یہاں بھی حسین وہاں بھی حسین۔ اللہ اللہ اللہ، دوسرا جملہ سنیں، مہار سنا ہوا واقعہ، وہ بھی سنا ہوا واقعہ، مہار سنا ہوا واقعہ۔ اب وہ سواری جدھر چاہے چلی جائے، کس کے اختیارات میں؟ کس کے اختیارات میں؟ امام کے بولو، گھبرا کیوں رہے یار؟ مکمل ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، اگر کوئی میرے سنی بھائی بھی اعتراض کرے تو میں ان کا بھی حوالہ دے دوں گا، ان کی کتاب سے دے دوں گا۔ آپ کیوں گھبرائے؟ مت گھبراؤ، ذکر سکینہ اتنا آسان نہیں ہے۔
کیا کہہ رہا ہوں؟ جدھر چاہے، کیا جوش خطابت ہے؟ جدھر چاہے نبوت کو موڑے، تو پتا چلا امام کا کام ہے جدھر چاہے نبوت کو، جدھر چاہے ایسے امام کو، ایسے امام کو سکینہ کہہ رہی ہے اتریے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو کون آ گیا نیچے؟ ولایت، امامت، بولو گھبراؤ نہیں، امامت، ولایت نیچے۔ حسین واجب کر لیے اطاعت، کیوں واجب کر لیے؟ محبت کا لازمہ ہے اطاعت۔ حسین سکینہ سے محبت کر رہے ہیں۔ اتر گئے، آ گئے۔ حکم پر جو حکم دے، اس کو سکینہ کہتے ہیں۔ یا علی مولا، اب نہیں، امام رضائے رب کا مالک، ہائے 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 ہائے، سکینہ بتا رہی ہے دیکھو ہماری عظمت کیا ہے، تم میرے بابا سے سن رہے ہو، یہ دیکھو دیکھو سکینہ کو میں بہت چاہتا ہوں، اس کا احترام کرنا سمجھ میں نہیں آیا۔ سکینہ سمجھا دے رہی ہے، کیونکہ سکینہ جانتی ہے کہ جیسے ہی میرے بابا کے گلے پر خنجر چلے گا اس کے بعد کیا ہونے والا ہے، سکینہ جانتی ہے۔ تو سکینہ تعارف کرا رہی ہے، دیکھو کہ میں کیا ہوں، دیکھو میں کیا ہوں، دیکھو۔ تو چنانچہ امام آگئے نیچے، نہیں آئے، آگئے۔ اللہ رسول اللہ کو معراج میں بلایا، یا اللہ رسول اللہ کو معراج میں بلایا، امام کو نہیں بلایا، کیونکہ امام کو بلانے کی نہیں، مگر یہاں دیکھا جا رہا ہے۔ دیکھو جو صاحب منصب ہوتا ہے اگر وہ کچھ کر دے تو کمال نہیں، یا اللہ بغیر منصب کے صاحب منصب تعظیم کرے، اس کا فکر کرو، اس کا فکر کرو۔ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے، میں حسین سے۔ جب بھی بزم میں فاطمہ تھی کون تعظیم کرتا؟ صاحب منصب۔ فاطمہ کے پاس کوئی منصب نہیں مگر تعظیم کون کر رہے ہیں؟ صاحب منصب۔ میدان کربلا میں سکینہ ہے، منصب نہیں۔ درود کا تحفہ پیش کریں، تھک گئے ہیں تو بول دیجئے بھائی۔ یہ تو آپ بڑے اطمینان سے سن رہے ہیں، ایسے نہیں سنتے۔ ذکر سکینہ ہے، میں کہہ رہا ہوں امامت اتر گئی، آپ خاموش ہیں۔ ولایت آ گئی، ولایت آ گئی۔ اولو الامر کی اطاعت ہم پر، اولو الامر کون؟
امام یا اللہ یہاں پر سکینہ اتریے. نہیں بیٹی نہیں، میں رخصت ہو گیا بیٹی، مجھے جانے دے. کوئی آرگومنٹ بتائیں، اگر کوئی کتاب میں ہے تو بتائیں مجھے. کوئی آرگومنٹ ہوا؟ امام حسین کچھ کہہ رہے ہیں، نہیں اتریے. اتر گئے لیٹیے، لیٹ گئے. میں جانتا ہوں یہ اتنا میں پڑھا تھا، اسی لیے تھوڑا انداز بدلا. اب سنو، ہاں اب سنا رہا ہوں یہاں سے. لیٹ گئے، لیٹے. سکینہ کا بچھونا علم و قدرت حکم ہے. دیکھیں عظمت امام، عظمت ولایت، فضیلت امام، فضیلت امام، ولایت بتانے کے لیے نبوت کبھی خیام میں آتی ہے، کبھی رکوع میں آتی ہے تو کبھی سجدے میں آتی ہے. سمجھے نماز؟ سمجھے نماز؟ خیام، رکوع، تینوں چیزیں بتا رہا ہوں. نماز میں خیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے. دیکھا یہ گیا نبی تعظیم بھی کر رہے ہیں، کبھی رکوع میں ہے، کبھی سجدے میں ہے. سجدے میں تو نبی نبی ہو کر، نبی ہو کر عظمت امام کو دیکھ کر کبھی تعظیماً کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی جھک جاتا ہے، کبھی سجدہ کرتا ہے. ارے ہم پر تو مودت واجب ہے. درود کا تحفہ پیش کرے بابا آگے بلائے. ارادہ دل سے یا زبان سے؟ دل سے یا زبان سے؟ کیونکہ 1 گھنٹہ ہوا اسی لیے پوچھ رہا ہوں، ورنہ پوچھتا بھی نہیں. ظاہر بین صرف اسی ذکر میں رہ گئے کہ امام حسین کے سینے پر سونے والی، امام حسین کے سینے پر سونے والی. یاد رکھیں، جملہ سنیں، اونچا جملہ ہے. دیکھو آپ حضرات کی مکمل بیداریاں، کتنی بیدار، کتنے بیدار ہیں. دیکھوں ایسا نہیں ہے کہ میں امامت کو چھوڑ کر ذکر کر رہا ہوں، امامت کی بھی عظمت بتا رہا ہوں. ادھر سکینہ کی، ہاں میں آپ کی میری بیٹی کا ذکر نہیں کر رہا ہوں. ہاں حسین کی بیٹی ہے تو اپنی بیٹی جیسا نہیں سمجھنا. ہاں اگر اپنی بیٹی جیسے سمجھے
ہیں، اپنی جیسی نہیں، اپنی جیسی نہیں ہے۔ اب سنیں ظاہر بین کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر سکینہ کو نیند آتی تو صرف اور صرف بابا کے۔ اچھا یہ سمجھے۔ اب ہم سے سنو، سکینہ ہمیشہ ولایت کو بچانے سینے پہ سوتی تھی۔ نہیں بھائی ایسے نہیں سنتے یار، پھر کہہ رہا ہوں، ارے نبی کی جان خطرے میں آئی، نبی کی جان خطرے میں آئی، علی سوئے، ولایت جب خطرے میں آئی سکینہ سو گئے۔ یا علی مولا ایک درود کا تحفہ پیش کریں بابا تعالی۔ اللہ اکبر۔ کون آئے نیچے؟ کون؟ جو ذوالجناح پر بیٹھ چکے، گھوڑے پر سوار ہیں، کون آ گئے؟ یا پھر یہ کہہ کر اٹھو، اگر نہیں بولنا چاہتے ہیں تو کہہ کر اٹھو، حسین الگ امامت الگ، حسین الگ ولایت الگ، بولو تو پھر اغیار کا عقیدہ ہو جائے گا۔ نہیں، یہ بالذات ہے، ان کے وجود میں امامت ہی امامت ہے، السرتاپا امام ہے، السرتاپا ولایت ہے نہیں ہے؟ درس دیا جا رہا ہے، دیکھو محبت میں کیا کیا ہو سا ہے۔ علی ولی کے قول کو سکینہ سمجھا رہی ہے کہ میں وہ ہوں جس کی اطاعت اللہ کرتا ہے۔ یا اللہ، سکینہ سمجھا رہی ہے میں وہ ہوں، علی کہہ رہے میں وہ ہوں جس کی اطاعت، یہ کیسے سمجھ میں نہیں آتا، اس سمجھ میں سکینہ سمجھا رہی ہے۔ دیکھو میرے دادا کی اطاعت اللہ کیسے کرتا ہے، دیکھو قولنا قول اللہ، فعلنا فعل اللہ، امرنا امر اللہ۔ درود کا تحفہ پیش کرنا بابا نے بلا۔ اللہ اکبر۔ علی سو گئے، محمد عربی کی جان بچ گئی، اعلان ولایت کرے شریعت بچ گئی۔ یا علی مولا، یا علی مولا۔ ادھر سکینہ آ گئی، اتریے، اتر گئے، لیٹیے، لیٹ گئے، لیٹ گئے۔ کہاں لیٹی سکینہ؟ کہاں لیٹی؟ امامت کے، یہ ظاہری بات ہوئی، ظاہری امامت۔ اصولاً دیکھا جائے تو جو ایک ایک جملہ ہے اس کا لطف کم از کم 5 منٹ تو لو۔ مسلسل مجھ سے پڑھوا رہے ہیں، خالی پڑھوا رہے ہیں، کوئی ہنس رہا ہے، کوئی محو حیرت ہے، کوئی ہاتھ اٹھا رہا ہے، کوئی تو کیا مجھے سلام کرنے بیٹھے ہیں؟ ارے میں کیا پڑھ رہا ہوں بھائی، غور کریں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ہمارے قلوب مشیت خدا کے ظرف ہے،
فراہم کرے. ہمارے خلوق مشیت خدا کرار سے کہہ رہا ہوں، ان کی اولاد سے کہہ رہا ہوں، یہ قیمتی کیسٹ بن گئی. بے شک بے شک. ہاں محفوظ کر لو اس کو، بے شک محفوظ کر لو. اب یہ لائف ہو رہی ہے، اب اس کے بعد کتنے نقال دہرائیں گے نہیں معلوم. اجازت لے لو، میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد ایک حرف نہیں بولوں گا. اور کیا چاہیے بولو، اور بتاؤں گا کیا ہے. ہمارے قلوب قول معصوم مشیت خدا کے ظرف ہے. تو پتہ چلا قلب ظرف، مظروف مشیت خدا. محبت باہر نہیں ہوتی، محبت باہر قلب کے باہر نہیں ہوتی. معشوق قلب میں ہوتا ہے. حسین سکینہ سے محبت کر رہے ہیں تو پتہ چلا جہاں مشیت خدا ہے وہاں سکینہ ہے. اسی لیے سکینہ کہہ رہی ہے اتریے یا علی مولا. درود و تحفہ پیش کرنا محمد و آل محمد. کیا دیجئے، لائیے لائیے درود پڑھیے. یہ 22 محرم کے مجالس اعلان کی خواہش ہے. یہ 22 تو 21 کے بعد ہوتی ہے، پہلے 21 ہے، صحیح کر رہا ہوں نا؟ تو پہلے 21، تو 21 کو چھوڑ کر 22 کا کیسا اعلان کرو؟ تو کل پہلی مجلس ماتا گھڑ کی کتنے بجے؟ 7 بجے. 7 بجے انشاءاللہ. اس مجلس کے فوری بعد سحر مبارک برآمد ہو کر بیت الخیم پہنچے گا. وہاں پر بعنوان زندان شام مجلس ہے. آپ حضرات ضرور شرکت فرمائیں. جلوس میں بھی رہے، جلوس صحرا میں بھی رہے، کیونکہ اس بی بی کا جو سفر تھا طولانی سفر تھا. چاہنے والے نہیں تھے، یعنی جدھر نگاہ کرے صرف یزیدی لشکر. تو اس شہزادی کا صحرا نکلے گا، تو صحرا درمیان میں رہے اور اطراف میں عزادار رہے. عزاداروں کے درمیان رہنا چاہیے. ضرور شرکت کرے. اور انشاءاللہ تعالی کل وہاں کی میں مجلس میں دیکھیں جتنا مجھ سے ممکن ہے، اگر مولا مجھے طاقت دے تو مصائب سکینہ بیان کروں گا. اور 22 محرم 6 ساعت شام عاشور خانے شہزادی زینب اندرون علاوہ ستوخ. انشاءاللہ تعالی ذکر کی سعادت میں ہی حاصل کروں گا. 22 محرم یعنی پرسوں اس مجلس کے فوری بعد رامنتا پور بمکان سید علی امان جعفری اخباری مجلس سے انشاءاللہ میں ہی ذکر کی سعادت حاصل کروں گا. ایک درود کا تحفہ محمد و آل محمد. تو خادم کیا معروضہ کر رہا تھا؟ ہمارے قلوب مشیت خدا کے ظرف ہے. تو پتہ چلا مشیت خدا قلب امام میں. اگر مشیت خدا نہ ہوتی تو امام نہ اترتے. جیسے کہ نوجوانوں کے لیے کہ مثال دوں، جیسے کہ آپ حضرات یہاں مجلس میں شرکت کریں تو بھئی کیسے دل چاہا تو پتہ چلا دل چاہا تو آپ آئے، دل نہیں چاہتا نہیں آتے. امام کا قلب مشیت خدا کا ظرف ہے. تو اس قلب میں کیا ہے؟ مشیت. ہاں میں اب تک امامت پر گفتگو کر رہا تھا. اب تو یہاں مشیت خدا آ گئی.
عظمت شہزادی سکینہ بنت الحسین، اللہ نے عظمت شہزادی سکینہ بنت الحسین اس کے اشاروں پر مشیت آ جائے۔ میں اور فضائل پڑھنا چاہ رہا ہوں کہ ظالم کا ظلم یاد آیا۔ یہ عظمت سکینہ جس کی اطاعت ہم جس کا قول قول خدا ہے، جس کا فعل فعل خدا ہے، مگر وہ امام سکینہ کے کہنے پر نیچے اللہ اکبر، یعنی سکینہ جو لیٹ گئی، جملہ سنو کیا کروں، میں کہہ سکتا ہوں اس میری ساری گفتگو کو اگر میں سمیٹنا چاہوں ایک جملے میں سمیٹتا ہوں، پیغمبر اسلام کا رہنا مدینہ وعلیون بابہا، تو پتا چلا علم کی حفاظت در کرتا ہے، علم کی حفاظت در کرتا ہے اور در ہی سے ظاہر ہوتا ہے۔ پیغمبر اسلام اعلان ولایت کر رہے ہیں تو اس وقت خدا کر علم نشرہ لکا صدرک، کیا میں نے تمہارے سینے کو گشادہ نہیں کیا؟ تو پتہ چلا یہاں پر بھی صدر کا ذکر ہے قرآن میں، میں نے تمہارے سینے کو گشادہ اعلان ولایت کے لیے خدا کرا، میں نے تمہارے سینے کو گشادہ نہیں کیا؟ کیا میں نے تمہارے ذکر کو بلند نہیں کیا؟ جسے آپ حضرات واقف ہے، مگر آپ دیکھا جا رہا ہے سکینہ وہی صدر پر ہے، صدر پر لیٹ گئی، تو کہہ دو، سوچو مت، کہہ دو علم بچ گیا، کہہ دو قدرت بچ گئی، کہہ دو حکم خدا بچ گیا، درود کا توبہ پیش کرنے بابا آگے بڑھا۔ میں تو گفتگو مکمل کیا، مکمل، کہیں ایسا نہ ہو جائے اس میرے محترم مجمع میں وہ ایک شخص واحد بھی کچھ شک لے کر نہ اٹھے، یہ کیسے، اس کی خاطر یاد رکھیں خدا کے ارادے دو ہیں، ایک حتمی ہے ایک عزمی ہے، ایک حتمی دوسرے عزمی ہے۔ عزم حکم ہے، عزم حکم ہے، مگر یہ ارادہ نہیں ہوتا، حکم ہے، مگر یہ کہ جو حتمی ہے اس کو ٹالا نہیں جاتا، ٹالا نہیں جاتا۔ حسین کی دو بیٹیاں ہیں، یعنی دوسرے مراد یہ کہ میں سکینہ اور فاطمہ صغرا کی بات کر رہا ہوں، فاطمہ کبریٰ بھی ہے۔ کوئی یہ جملہ پکڑ کے دیکھیں بھئی امام حسین کے صرف دو بیٹیاں ہیں، کیونکہ یہ بیہودوں کا کام صرف اتنا ہی ہے۔ ہاں، تو میں سکینہ اور فاطمہ صغرا کی بات کر رہا ہوں، سکینہ فاطمہ صغرا، وہ بھی بیٹی یہ بھی بیٹی ہے، ایک کو مدینے میں چھوڑ رہے،
سکینہ کو ساتھ لے جا رہے ہیں، تو پتا چلا حتمی میں ہے سکینہ۔ یا اللہ، حتمی میں کیوں ہے؟ وعدہ یہاں کا نہیں ہے، وعدہ وہاں کا ہے، وہاں کے وعدے میں ہے، ولایت کو بچانے میں، ولایت کو بچانے میں کس کو لے جاؤں گا، وہ حتمی میں آ گیا۔ اسی لیے سکینہ کو نہیں چھوڑا جاتا، نہیں چھوڑا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بقائے ولایت میں فاطمہ صغریٰ نہیں ہے، جی نہیں۔ اگر اس کو سمجھنا ہے بلانے والا اللہ ہے معراج میں، ٹھیک ہے، جب بلایا اللہ تو اللہ کہہ رہا ہے رسول اللہ کو یا چھوڑ کر جاؤ علی کو، بولا نہیں علی تم یہاں رہو، مجھے خدا بلا رہا ہے، چلے گئے۔ علی کو کہاں چھوڑے؟ عرش پر چھوڑے، ٹھیک ہے، عرش پر چھوڑے۔ اسی طرح فاطمہ صغریٰ کو مدینے میں چھوڑے اور ساتھ میں سکینہ کو لے کر چلے، تو فاطمہ صغریٰ مدینے کے لیے ضروری تھی جیسے عرض کے لیے علی ضروری ہے۔ ہائے ہائے ہائے، درود کا تحفہ پیش کریں محمد و آل محمد۔ بات واضح بھی یا تشنا ہے؟ واضح ہو گئی؟ بعد میں تو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا نا؟ حتمی میں وہاں پر کربلا کے لیے فاطمہ صغریٰ نہیں، کربلا کے لیے سکینہ لازمی ہے، لے جانا ہے۔ اور مدینے میں فاطمہ صغریٰ کو چھوڑ کر حسین نے بتایا میں جا رہا ہوں مگر ایک میری بیٹی، یہ سارے مدینے کے لیے کافی ہے۔ یہ نہیں سمجھنا کہ میں مکمل چلا گیا، درود کا تحفہ پیش کریں، بس کر رہا ہوں۔ بس کافی ہے، اب آپ بجھ رہے ہیں، جیسے سن رہے تھے ویسے اب نہیں سن رہے ہیں، اب آہستہ آہستہ بجھتے جا رہے ہیں، ختم ہو گیا۔ ویسے بھی تقریباً 1.25 گھنٹہ ہو گیا، میں تو چاہ رہا تھا اور پڑھوں، یہ ساری عظمتیں آئی کیسے وہ بتاتا تھا، نہیں اب نہیں، ایسا نہیں۔ محمد عربی کا ضعف اگر دفاع ہوا پھر کبھی یہ ضعف اٹھا نہیں۔ ایک بار چادر اوڑے، ایک بار چادر اوڑ لیے پھر کبھی نہیں، پھر وہ جیسے کہ بخار آیا، دواخانے گئے، دوا لیے، چند دن کے بعد پھر آ گیا،
آپ کے دشمن کو؟ 107 ہو گیا، پھر چلے گیا، پھر جا کے پھر چڑھ گیا بخار۔ ہم تو دعا کریں ہمیشہ چڑھے بخار آپ کا بخار اترے گا۔ چنانچہ پھر دوا، تو پتہ چلا دوا کی احتیاج اس وقت محسوس ہوتی ہے جب کچھ کمزوری ضعف محسوس کریں۔ تو چنانچہ جب ضعف ہوا، ارے چادر دے دو، لے لیے چادر، اب ہوا ضعف، پھر کبھی بھی ضعف نہیں ہوا، کبھی نہیں ہوا۔ میدان کربلا میں، میدان کربلا میں ایک نے ساری بیویوں نے کہا، ساری بیویوں نے کہا ولایت کو ہم بھی بچائیں گے، ولایت کو ہم بھی بچائیں گے چادر سے۔ فرق سنو، محمد کے اوڑھنے سے، محمد عربی کے اوڑھنے سے ذوق جاتا ہے، ہمارے سر سے چادر چھینے تو ولایت بچ جاتی ہے۔ یہی نہیں، بیویاں اپنی چادر دے کر بتا دیں، اب سوال بیعت نہیں اٹھے گا، نہیں، بے گور و کفن، سوال بیعت کو دربار یزید میں بیویوں نے دفن کر دیا۔ اب تا قیامت پیغمبر اسلام کے بدن میں نہیں ہوا، اتنی طاقت آ گئی، ولایت کو اٹھائے۔ یہاں پر سکینہ نے جو چادر دی، بیویوں نے جو چادر دی ہے، نہیں، اب سوال بیعت بھی نہیں ہوگا، اور ولایت ایسے بچے گی کہ اگر مرجع کے کہنے کے بعد بھی اعلان ولایت ہوتا رہے گا۔ اب یہاں کیوں خاموش ہو گئے، یہاں تقسیم ہو گئے، مرجع کے کہے اعلان ولایت مت کرو، ارے ہم اعلان ولایت کر یہ بتا رہے ہیں کربلا بیویوں نے جیت لی۔ ولی اللہ کی شہادت، اخان میں علی ولی اللہ کی شہادت، نماز میں علی ولی اللہ کی شہادت دے کر ہم یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو فتح حسین کی ہے، فتح زینب کی ہے، کہ زینب تھی قافلہ سالار، اور اس قافلے میں نبی زادیہ ہے، جس میں سکینہ بھی ہے۔ اللہ اکبر، اتنے عظمت سکینہ میں نے بتا دی، اور جتنا میں اب فی الوقت پڑھ سکتا تھا، اب جتنا پڑھوا سکتا تھا اتنا پڑھا۔ اب مصائب نہیں، کیونکہ میں فضیلت کا گوشہ بیان کیا، تو اس وقت مجھ پر گریہ طاری ہو گیا، اللہ یہ عظمت سکینہ کی، سکینہ کی جیت، سکینہ کی فتح، مجھ سے سنو، سکینہ کی فتح میں بتاؤں گا کیا ہے سکینہ کی فتح۔ آج آخری جملہ سنو میرا یہ، اس کے بعد 2-4 جملے مسائب کے پڑھوں گا۔
سکینہ کی فتح بتا رہا ہوں کہ کیسی فتح. زندان شام، زندان قید خانہ، قید خانے کو کہتے ہیں نا زندان، قید خانہ، تو جہاں پر قیدیوں کو بند کیا جاتا ہے. مگر سکینہ سب کو رہا کرے، سب کو رہا کرے. نہیں یہ قید خانہ نہیں، اب اس میں کوئی قید نہیں ہوگا. بتاؤ کس کی حکومت ہے؟ قید خانے کو قید خانہ سکینہ نے نہیں رکھا. یزید عبدال آ سکتا ہے کسی کو؟ نہیں، تیرا دربار اور ہے. اب یہ سکینہ قید خانے کو اپنا خیام بنا دی، اپنا خیام بنا. سکینہ کہہ رہی اب یہاں کوئی قید نہیں ہوگا، کوئی قید نہیں ہوگا. اللہ اکبر. مگر عزادارو جس وقت سکینہ کو سپرد لحد کر رہے تھے، با محمد با خلت ناصرہ. ایک روایت یاد آئی ہے، اس کا ایک جملہ میں پڑھنا چاہتا ہوں. دیکھو اگر وہ جملہ آپ حضرات کے قلوب میں پیوست ہو گیا، مرتسم ہو گیا، تو پھر مزید مسائل کی احتیاج نہیں ہوگی. زینب جو پہلی مجلس کری ہے شام میں، پہلی مجلس نا زینب، کیسے مجلس کی زینب؟ کیسے مجلس کی؟ سکینہ کو تمنا تھی، یہ خواہش تھی کہ میں بھی اپنے بابا پر مجھے یقین تھا اگر میں خاموش بھی ہو جاؤں تو آپ گریا کرتے ہیں، سکینہ کی غربت پر گریا کریں گے. کیسی غریب ہے، دن میں سفر ہوتا، رات میں خیام، صحرا میں ٹھہرایا جاتا. ان بیویوں کو صحرا میں ٹھہرایا جاتا. دن میں سفر، کیوں دن میں سفر؟ تاکہ تماشا بین نبی زادیوں کا
سکینہ لیٹی رہی ہے، سکینہ لیٹی رہی ہے، کبھی دائیں جانب کبھی بائیں جانب۔ زینب کہتی ہے، سکینہ سے مخاطب ہو کر کہتی بیٹی بڑا طولانی سفر طے کریے، تو بھی لیٹ جا۔ سکینہ تو بھی زخمی ہے، لیٹ جا۔ سکینہ کہتی ہے پھوپھی اماں کیسے لیٹو؟ میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ اشکیاء لیٹ گئے، سو گئے۔ اگر یہ سو گئے تو میں اپنے بابا کا معصوم آ سکوں۔ کیوں؟ سکینہ ترس گئی، ہائے بابا کہنے ترس گئی۔ اگر کہنی ہائے بابا تماشے مارے جاتے۔ بس میں پڑھ چکا، پڑھا نہیں جانا ہے۔ ہزارہ رو، سکینہ اپنے بابا کو رونا چاہتی ہے، اپنے بابا کا ماتم کرنا چاہتی ہے۔ زینب جب پہلی مجلس کری ہے، زینب جب پہلی مجلس کری ہے بیویوں کے آغوش میں، ارے سر ہے نا، سب کے سر ہے۔ سوچو زینب کتنا تڑپی ہوگی کہ ہائے میں تو مجلس کر رہی ہوں، میری آغوش میں سکینہ کے بابا کا، میرے بھائی کا سر، مگر وہ محمدہ سکینہ دفن ہو گئی اپنے بابا پر۔ تڑپ کے بی بی سے کرنے لگی بیان زینب، تمہارا شکریہ بی بی، تمہارا شکریہ بی بی،
ہمدرد آیا ہے، ابھی تک جو ملا اس نے اسے درا لگایا ہے، تمہاری شکل میں پہلا کوئی ہمدرد آیا ہے، یہ ہمدردی کا رشتہ تو ہر ایک رشتے سے ہے بڑھ کر تمہارا شکریہ بی بی۔ تماچے شور نے مارے تو رونے بھی نہیں پائی، بچھڑ کر اپنے بابا سے یہ سونے بھی نہیں پائی، سکون اس کو ملا ہوگا تمہاری گود میں آ کر تمہارا شکریہ بی بی۔ نہ جانے کیوں یہ لگتا ہے کہ تم کو جانتی ہوں میں، مجھے محسوس ہوتا ہے تمہیں پہچانتی ہوں میں، میرے دل کو بڑی ڈھارس ملی تم سے یہاں مل کر تمہارا شکریہ بی بی۔ ہوا کچھ اور بھی غمناک منظر می سمو فقری، نقاب رخ الٹ کر بولی مادر می سمو فقری، نہ تڑ پاؤ اے زینب تم اپنی ماں کو یہ کہہ کر تمہارا شکریہ بی بی، تمہارا شکریہ